Yogesh Kumar recruited Muhammad Umair, a laborer in that third country, to act as a contact with local criminals in Pakistan to trace and assassinate Shahid Latif. They recruited local criminals who were able to locate and trace Shahid Latif. However, they were unable to carry out the execution. After some other failed attempts, Muhammad himself was personally sent to Pakistan to carry out the assassination. Umair organized a team of 5 target killers, which after the first failed attempt on 9th October 2023, succeeded in assassinating Shahid Latif on 11th October 2023. Based on the confessional statements and technical evidence, law enforcement authorities quickly apprehended the target killers, including Muhammad Umair, who was trying to flee the country on 12th October 2023. All those involved in this reconnaissance, surveillance, and killings have been apprehended, and a case is being tried in the court of law. We have evidence of transactions made in the process linking the entire chain to Indian agent Yogesh Kumar. The second case is of Mohammad Riaz. Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Mohammad Riaz, who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalakot on 8 September 2023. Law enforcement agencies tracked the killer, Muhammad Abdullah Ali, and arrested him on 15th September 2023 while boarding a flight at Jinnah International Airport, Karachi. Interrogation revealed that Muhammad Abdullah Ali was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar. Indian agents utilized social media app Telegram to recruit Muhammad Abdullah Ali, who was asked to locate Muhammad Riaz. Muhammad Abdullah Ali received payments through middlemen based in a third country. He was also provided with weapons and ammunition. After a failed attempt on 7 September 2023, Muhammad Abdullah Ali succeeded in killing Muhammad Riaz on 8 September 2023. The law enforcement authorities apprehended Muhammad Abdullah Ali and his supporters and facilitators from various cities in Pakistan. The case is being tried in a court of law. Based on the confessional statements of Muhammad Abdullah Ali and technical evidence, the investigators quickly identified the facilitators in Pakistan as well as in third countries. We have documentary, financial, and forensic evidence of the involvement of the 2 Indian agents who masterminded these assassinations. We are releasing the passport details of Yogesh Kumar and Ashok Kumar. We have also reached out to the governments of the relevant third countries. As I have said earlier, there are a few other cases of similar gravity at various stages of investigation. The conclusions one is forced to draw from this very serious and disturbing information is that these cases reveal a growing sophistication and brazenness of Indian-sponsored terrorist acts in Pakistan. They fit the pattern of similar cases which have come to light in other countries, including Canada and the United States. Clearly, the Indian network of extrajudicial and extraterritorial killings has become a global phenomenon. Pakistan has remained a target of extrajudicial killings. We are now witnessing an increased sophistication in these operations as revealed in these 2 cases. It is critical to bring to justice the killers, their facilitators, and financiers involved in these assassinations. Indian agents need to face justice for their extrajudicial and extraterritorial killings in Pakistan and other countries. India must be held accountable internationally for its blatant violation of international law. India's assassination of Pakistani nationals on Pakistani soil is a violation of Pakistan's sovereignty and a breach of the UN Charter. This violation of Pakistan's sovereignty is completely unacceptable. Pakistan remains committed to protecting its people and securing its own sovereignty. Protection of Pakistanis and any foreign national on Pakistani soil is a high priority for the government of Pakistan. India's reckless and irresponsible act calls into question
India's reliability as a credible international partner and its claims for enhanced global responsibilities. Thank you. Okay, we will have a few questions. Because of the very busy schedule of the Foreign Secretary, we will keep this session very limited and request that the questions be focused only on the topic that is at hand. 𝐻𝐸 Haider Sahab. Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Foreign Secretary. This is an extraordinary network that you have shared information on Indian terrorism and proxy networks. What's the evidence of these killings that took place in Pakistan and how these killings connects to the government of India? Do you have some more evidence and details? Please share. Thank you. The evidence is quite extensive. For instance, when the assassinations were carried out, there was a jubilation in certain circles of the Indian social media, gloating over the killings, that this was just retribution for enemies of India. There is also evidence of linkage of these killings with the Indian agent Yogesh Kumar and the Ashok Kumar Anand. There are confessional statements of Umair and the other gentleman who has carried out the second assassination and their facilitators, and they have pointed the Pakistani authorities out to other members of the network who are now in our custody. We also have evidence of financial transactions, communications, and thus establishing a link between these Indian masterminds and the various facilitators and then the actual criminals who carried out the acts. Taken together, this is a fairly comprehensive package of evidence which clearly points out to the involvement of these Indian agents, we believe at the behest of their state, to carry out these assassinations on the territory of a sovereign state in complete violation of international law. And then there is the general atmosphere about this. We are not the only ones saying this. There is evidence also which the Canadian authorities have shared, and there is also news of the United States where another agent, Indian agent, has been caught trying to conduct a similar activity there. So taken together, it is fairly clear what India is doing in complete violation of international law. Mr. Nazim. Thank you, ma'am. This is Mohammed Nazim from Anadolu Agency. Do you think are these killings in Pakistan linked to similar events in USA and Canada? So have the investigators found any similarities in these killings in Pakistan? Thank you. The modus operandi, if you look at it, I'm sure you mentioned it, United States and Canada and what happened. The modus operandi seems quite similar, that instructions are received by Indian agents, we believe, from their headquarters back home. They then go about looking for contacts and contract killers in the local community, and then they execute the crime. In the case of the United States, the agents by chance ran into an informant who then subsequently referred them to an undercover officer in the United States. But the modus operandi seems to suggest that yes, there is a similarity in how these assassinations are being carried out. Ms. Simon. According to investigations, how much information more you can share with us about these Indian actors and whether this information during their investigations with Pakistan?
Some information cannot be shared at present because it is of a sensitive nature and impacts on the court cases that are underway. We, for instance, have their passport numbers and identity. We can share it with you. We have some other information also. For instance, Yogesh Kumar who orchestrated the killing of Shahid Latif Sahab, was born on 9th October 1996 in an Indian city, Sri Ganga Nagar, Rajasthan. The other gentleman, Ashok Kumar, we believe was born on 1st July 1958 in Kolia village of Karnataka. Information is also being still gathered, but as I said, some of it cannot be shared, but we have specifics. Okay. Secretary Sahab, how many individuals other than these two targeted in Pakistan? There is a report that some other target killing in Pakistan in 2023. Have you found any clear evidence of Indian involvement in this case? Right now, of course, as I've already said, we are sharing details of these two, but it cannot be discounted that there are other instances that have also happened. Investigations are underway, and as and when we have sufficient evidence, it will be shared with you. We don't have time for many questions. Ali Hussain from Business Recorder. Thank you. This is Ali Hussain representing Business Recorder. You have just highlighted as to how the Indian intelligence agencies are committing these assassination campaigns now across the world now. Are the Pakistani authorities aware of any such threat in future to Pakistani citizens? Will the law enforcement agencies be able to take on such kind of threats to Pakistani citizens? Thank you. Following these incidents, of course, we have increased our vigilance. Knowing that now Pakistan is a clear target of Indian activities of this nature, our agencies and various other departments and ministries are exercising extreme vigilance. We do not discount the possibility that there may be other targets of Indian activities. To the extent possible, the Pakistani state will do everything that it can to protect its citizens. Where it has evidence, of course, the individuals will be informed that they need to exercise caution. We are doing everything that a sovereign state needs to do to protect its citizens in the face of this absolutely lawless criminal behavior. Actually, we have to finish at 5:30. That's why this was the last question. My apologies, because there is an important meeting there for which the Foreign Secretary has to go. Our apologies. This was really the last question. Thank you very much. I'm really grateful for your time, please. Thank you very much. सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस क़ाज़ी प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने बताया कि भारतीय एजेंट पाकिस्तान में किलिंग्स में मुलव्वस हैं और उनकी सहूलतकारी भी की जा रही है। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। इररिफ्यूटेबल एविडेंस उन्होंने कहा, हमारे ख़ास तौर पर 2 केसेस की उन्होंने बात की कि उसमें सारा जो नेटवर्क है, जो कम्युनिकेशन हुई है, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, वो वाज़े तौर पर सबूत है कि भारत दरअंदाज़ी कर रहा है और पाकिस्तान में किलिंग्स में मुलव्वस है। इंडिया की तरफ से वो चल रहा है। अफसोस जरूर हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी यानी
کینیڈا اور امریکہ کے اندر کلنگز کے بعد ان کو تھوڑی شرم تو آنی چاہیے، لیکن اتنے لوگ، میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی 2 کیسز بتائے ہیں محمد ریاض صاحب اور مولانا شاہد لطیف جو ستمبر اور اکتوبر میں شہید کیے گئے. اس کے علاوہ بھی میں، اگر آپ گوگل کریں آپ کے جو نیوز پیپر ہیں یا جیو نیوز کو کریں تو آپ کو ایک دم سے بہت سارے نام یاد آتے ہیں. تو مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک پیٹرن تھا جس کو فالو کیا گیا ہے. جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد دولی صاحب نے جوائن کیا ہے. راشد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سیکرٹری خارجہ نے پریس بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو کینیڈا میں اور امریکہ میں جو جس طرح کارروائیاں کی ہیں بھارت نے، بالکل سملر یہ پیٹرن ہے اور پاکستان میں بھی کلنگز میں ملوث ہے. کیا کہیے گا؟ یہ بالکل درست ہے، اور بھارت اس وقت گریپ آف فاشسٹک میجورٹیرین زینوفوبیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہردیپ سنگھ نجار کا واقعہ ہوا کینیڈا میں، اس کے بعد ایک امریکن شہری کو قتل کیا گیا اور اس کے جو تانے بانے وہ چیکو سلواکیہ میں چھپے ہوئے ایک انڈین شہری سے جڑے اور جس کو راہ کی معاونت حاصل تھی، اور اب امریکن جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اس پہ پراپر اس کو گرفتار کر کے امریکہ لے جا رہے ہیں. تو یہ لگ ایسا رہا ہے کہ بھارت ایک ایسی ڈینجرس آئیڈیالوجی کی زد میں ہے which is driving their politics، کہ اب وہ اپنے اندر جو انٹرنل امپلوژن ہوگا پولرائزیشن کی وجہ سے جو مائنارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر یہ خطے کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے اور گلوبل لیول پہ بھی یہ ایک گلوبل سیکیورٹی کے لیے بھی ایک خطرہ بن چکا ہے. اب یہ جو پاکستان میں انہوں نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے قتل کروائے، یہ بالکل وہی ٹیمپلیٹ ہے جو انہوں نے ہردیپ سنگھ نجار کے لیے استعمال کیا کینیڈا میں، جو امریکہ میں استعمال کیا ایک قتل کرنے میں، ایک اس کے اٹیمپٹ کرنے پہ ایک سکھ جو ایکٹیوسٹ تھا. اور یہاں پہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کشمیر کی ایڈوکیسی کرتے تھے، اس کے لیے آواز بلند کرتے تھے، اور ان کو چن چن کے قتل کرنا، ایک میسج بھیجنا، ایک ٹیرر پھیلانا، اور اس میں ہندو میجورٹیرینزم کا جو خواب رام مندر کی صورت میں انہوں نے دیکھا، وہ ایک کلیئر میسج دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم مساجد کو گرا کے اس کی جگہ ایک ہندو ویٹیکن سٹی بنا رہے ہیں. یہ تو وہ ایک ایسی کریڈ ہے، آپ سمجھیں کہ سینٹ پال کے جو چرچ ہے لندن میں اس کو گرا کے اس کے اوپر کوئی ہندو ٹیمپل بنا دیا جائے. تو دنیا کو اس کو ادراک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اس چارجڈ ایٹماسفیئر میں جہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 2014 میں بھارت نے مظفر نگر میں فسادات کروا کے کمیونل جو ایک سینٹیمنٹ تھا اس سے فائدہ اٹھا کے الیکشن جیتے تھے بی جے پی نے. اور اس کے بعد جب نیکسٹ الیکشن ان کے آئے 2019 تو اس وقت انہوں نے پلوامہ کا ڈرامہ کیا اور بالا کوٹ رچایا. اب اس وقت انہوں نے یہ رام مندر کا کھیل کھیلا، اور اس کے بعد جب رام مندر تو ون آف اسپیکٹیکل ہے اور اس سے بھی جب کام نہیں چلے گا تو اب لگ ایسے رہا ہے کہ اب کسی اور ایڈونچر کی تلاش میں. تو اس کے لیے جو پاکستان کے اندر انہوں نے ایک جال پھیلایا ہوا ہے جو ایک پورے پراکسی وارفیئر کا نیٹ ورک ہے جس کو را رن کر رہا ہے، اس کو ایکٹیولی سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں سی پیک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے $500 ملین کا ایک فنڈ مختص تھا. 77 حملے کروائے گئے جو کہ ڈاکومنٹ ہوئے. تو پاکستان نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا، اس کو انڈر راس رکھ کے انٹیلیجنس کی سطح پر دوسرے انگیجمنٹ چینلز پہ بروئے کار لایا. مگر اب تو جب یہ شہریوں کا قتل عام جو کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنا فرض ہے، یہ ایک سیریس چیز ہے، اور اسی چیز کو آج دفتر خارجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ میں اجاگر کیا ہے. اور ہمیں یہ اب اس پورے نیٹ ورک کی طرف دھیان کرنا ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے مزید جو ان کی جو لنکیجز ہیں جو اندر پاکستان کے پراکسی وارفیئر کا جال ہے اس کو کس طریقے سے توڑا جائے. اور اس کو بائی لیٹرل سطح پہ تو اس چیز کو اجاگر کرنا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اس کو انٹرنیشنلی بھی اس خطرے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور UN میں جتنے بھی فورمز ہیں اس پہ یہ جو بھارت کا مکروہ چہرہ وتھ ٹینجیبل ایویڈنس وہ دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا اس کو نوٹس لے، اور اس سے پہلے کہ خطہ ایک کشیدگی، تناؤ اور کسی بھی ایک ایکسیڈنٹ کی طرف جائے اس کا تدارک کیا جا سکے.
جی راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. اعزاز چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. ہمیں ماہر قانون احمد بلال صوفی نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جیسے راشد ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک پیٹرن ہے اور اس پیٹرن کا ذکر بھی کیا سیکرٹری خارجہ نے کہ یو ایس میں اور کینیڈا میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں سملرلی اسی طریقے سے کارروائیاں پاکستان میں بھی کی گئی ہیں. تو پاکستان کو موقع ہے یہ کہ بین الاقوامی سطح پر یہ معاملہ اٹھائے تاکہ آلریڈی وہ ابھی مرکز نگاہ بنا ہوا ہے کینیڈا اور یو ایس کا معاملہ. احمد صاحب احمد بلال صوفی صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے. اعزاز چودھری صاحب آپ کہیے گا پاکستان کو اس وقت یعنی یہ موقع بھی پاکستان کے لیے ہے کہ جو کارروائیاں بھارت کر رہا ہے بین الاقوامی سطح پر, جبکہ بھارت کو لے کر بڑی تشویش پائی جاتی ہے یو ایس اور کینیڈا میں بھی, تو بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے اگر ہم یہ اپنے ملک میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو اجاگر کیا جائے ان کے سامنے. خیال میں راشد علی جنجوعہ صاحب نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کو سم اپ کیا تھا. میرے نزدیک 3 محرکات مجھے نظر آتے ہیں ہندوستان کے اس معاملے میں. پہلا تو یہ کہ ان کی ایجنسی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی اتنا ہی نوزور ہو چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہندوستان ایک ابھرتی طاقت ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکتا, اس لیے وہ کینیڈا, امریکہ, پاکستان اور خدا جانے کہاں کہاں وہ یہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو آشیرواد ان کو ملی ہے چین کی کو کنٹین کرنے کے لیے, اس پہ بھی ہندوستان کو شاید یہ تاثر مل گیا کہ ہم پہ کوئی عالمی دباؤ نہیں آئے گا تو اس لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور تیسری جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی شاید انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان میں اس وقت لا اینڈ آرڈر وغیرہ شاید ویک ہے, ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی پاکستان کو بڑا خطرہ ہے, تو یہ موقع ہے جس پہ پاکستان کے اندر وہ کر رہے. تو پچھلے سال میں صرف یہ دو نہیں, میں خالی آپ کے گوگل کرنے سے ہی مجھے اتنے زیادہ نام اور نظر آئے, تو اب مجھے شک پڑ رہا ہے کہ شاید یہ سارے کے ساری جو جس طرح فارن سیکرٹری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اور بھی بہت سارے ہمارے پاس ہیں جو وقت کے ساتھ شاید اور بھی نکلیں گے کیونکہ ابھی جن 2 لوگوں کی ایویڈنس ہے. تو یہ ہندوستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کس روش پہ چل نکلے ہیں. اگر اتنا خطرناک بننا ہے انہوں نے پوری دنیا کے لیے تو یہ تو کوئی بڑے پن کی تو نہیں نشانی بلکہ ایک بہت ہی خطرناک ایڈیالوجی کی طرف چل پڑے جو وہ دنیا میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عالمی قاتل کی شکل میں بن رہا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. جی احمد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں, جبکہ ابھی جو غزہ کے معاملے میں بھی عالمی عدالت انصاف میں ایک معاملہ اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے ابھی, تو پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ یہ بتائے دنیا کو کہ بھارت کیا کچھ نہ صرف دنیا میں کر رہا ہے ویسٹرن ورلڈ میں بلکہ پاکستان میں بھی در اندازی کر کے امن و امان کی صورتحال پیدا کر رہا ہے, اس خطے کے لیے خطرناک ہے. احمد بلال صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ غالباً ایک بار پھر رابطہ ان سے منقطع ہوا ہے. راشد ولی صاحب آپ کہیے گا ایک اور جو نشاندہی کی گئی وہ یہ کہ ایڈرز اور ابیٹرز کی بات کی گئی, فیسیلیٹیٹرز, فائنینسرز کی بات کی گئی جو کہ ملک میں موجود ہیں اور انہوں نے اس کلنگ میں بھی وہ ملوث ہیں. سوشل میڈیا کے استعمال کی بات کی گئی, یہ کتنا تشویشناک ہے اور اس پر کتنی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اب؟ دیکھیں یہ جو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ ہے وہ اس ایپسٹیمک وارفیئر کا حصہ ہے جو کہ بھارت کرتا ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ڈس انفارمیشن لیب کا ایک پورا نیٹ ورک جو تھا اس نے بے نقاب کیا تھا یورپ میں. 750 ویب سائٹ سے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے پاکستان کے خلاف, اور اس میں بہت سی چیزیں بے نقاب ہوئی تھیں جس کا سوشل میڈیا اور کمیونیکیشنز ماہرین نے جس کا ریبٹل بھی دیا تھا. پاکستان نے تو ان ریسپانس ایک پورا ڈوزیر یو این کو دیا تھا اور ان چیزوں کا کانکریٹ ٹینجیبل وہ ایویڈنس تھا یو این کے پاس جو کہ ڈوزیر کی صورت میں یہ دیا گیا ہے. اور اب یہ جو بھارت کا کی طرف سے یہاں پہ ایک چینل ہے کووٹ جس کو پوری یہ ایک لاجسٹک ٹیل ہے, اور جو لوگ قتل کر رہے ہیں ان کو قتل کرنے والا کون ہے, یہ سیلولر سٹرکچر ہے, اس کے درمیان فائر والز ہیں, اس کی جو آرکسٹریٹ پیچھے سے کیا جا رہا ہے, اور اس کو ڈوریاں ہلانے والے
باہر سے ہیں اندر سٹیپ بائی سٹیپ. یہ ایک پراپر جس طرح کے پلانڈ یہ آپریشن ہے, تو اس طریقے سے یہ انہوں نے یہ پراکسی وارفیئر کا نیٹ یہاں بھی بنایا ہوا ہے, بلوچستان میں بھی یہ کر رہے ہیں, اور ابھی افغانستان سے بھی یہ ہمارے پاس ٹینجیبل ایویڈنس ہے کہ وہاں پہ جو راہ کا پہلے نیٹ پر غیر فعال ہو گیا تھا وہ دوبارہ متحرک ہو چکا ہے, اور ٹی ٹی پی کو ان کی دوبارہ ایکٹیو معاونت حاصل ہو رہی ہے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا جو شاہد صاحب ان کا قتل ہوا, اور اس کے بعد دوسرے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی ہٹ لسٹ پہ اس وجہ سے تھے کہ ان کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے کہ جس میں آپ جھوٹ بولیں, دنیا کی آنکھوں میں دھول چونکیں اور کشمیر کے بارے میں ایک بیانیہ تبدیل کریں, یہ اس کو ایکسپوز کرتے تھے یہ لوگ. اور اس کیونکہ وہ ایسے لوگ وہ ان کے لیے کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں, تو ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے بالکل وہی ٹیمپلیٹ ہے جو کہ انہوں نے ہردیپ سنگھ نجار کو ایلیمینیٹ کرنے میں کینیڈا میں استعمال کیا تھا. تو خیر کر کے, اور باقاعدہ وہ یوگیش کمار اور اشوک کمار کے نام لیے گئے, ان کے پرٹیکولرز بھی موجود ہیں پاکستان کے پاس. عمر صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے, بین الاقوامی امور کے قوانین کے آپ ماہر ہیں, یہ جو خاص نقطہ ہے کہ جس میں طریقہ کار کی بات کی گئی ہے کینیڈا, یو ایس اور پاکستان میں, تو مشترکہ طور پر پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ اپنے کیس کو بھی سامنے رکھا جائے. کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی irresponsible بیہیویئر ہے. انٹرنیشنل لاء میں کانسیپٹ ہے اسٹیٹ رسپانسبلٹی کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ بیسیکلی ذمہ دار ریاست ہوتی ہے, اور ہر ریاست کے بارے میں یہ پریزمپشن ہوتی ہے کہ وہ ذمہ دار رویہ رکھے گی, اور غیر ذمہ دارانہ کام جس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, اسیسینیشنز یا ایکسٹرا کرائمز جس میں آپ ٹرانس نیشنل کرائمز دوسرے ملکوں میں یا ٹیررزم کی سپورٹ, اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گی. یہ انتہائی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے کہ جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے جو تفاصیل دی ہیں, یہ تو بین الاقوامی قانون کی روشنی میں انڈیا کو انٹرنیشنل لاء کا اس کو آپ کلیئرلی بریچ کہیں گے, اور بڑا سیریس بریچ کہیں گے آن دا پرنسپل آف نان انٹرونشن اینڈ دا پرنسپل آف نان انٹرفیرنس, جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی رکن ہیں, بنیادی فریم ورک ہے. اور اس میں اس طرح کی پرپیچویٹ کرنا, ایک پورا پلان کرنا دوسرے ملک میں, ایک سے زائد جورسڈکشنز میں آپ پلان کر رہے ہیں اسیسینیشن, ٹارگٹ کلنگ پلان کر رہے ہیں, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے. اور جو ریاست کی اہمیت ہوتی ہے ایک رسپانسبل ریاست کی, اس کو ناقابل تلافی نقصان انڈیا نے خود پہنچا دیا ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کریڈیبلٹی ایز اے رسپانسبل ممبر آف انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیشہ کے لیے داغدار ہو گئی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف کے لیے یہ معاملہ اگر جائے تو پاکستان کا بڑا مضبوط ہے کیس اس میں؟ جی کسی بھی اور کئی وینیوز ہو سکتے ہیں جہاں پہ اس کو ریز کیا جا سکتا ہے. عالمی عدالت انصاف اس میں سے ایک ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو ایگزامن کرنا پڑے گا. ان کے جورسڈکشن کے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اقوام متحدہ کے بے شمار فورمز ہیں, خاص طور پر UN سیکیورٹی کاؤنسل کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے وہ, اور اس طرح کے اور کئی فورمز موجود ہیں جہاں پر جب آپ یہ بات بتائیں گے کہ بجائے اس کے اگر ان کو کسی شخص پر کوئی شک ہے یا ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ کوئی شخص کسی انٹرنیشنل کرائمز میں انوالو ہے, تو اس کا طریقہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تھرو اسسٹنس مانگنے کا ہے, نہ کہ کوئی اسیسینیشن پلان کریں. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ میوچل لیگل اسسٹنس کا فریم ورک انڈیا نے نہ کینیڈا میں یوز کیا, نہ انہوں نے امریکہ میں یوز کیا, اور اب پاکستان میں بھی وہی پیٹرن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو فوراً ان کو رابطہ قائم کر کے اس بارے میں ایک ارجنٹ اجلاس بلانا چاہیے, جس میں انتہائی رسپانسبل بیہیویئر کی جو شہادتیں ہیں یہ تو وہ ہیں جو ابھی سامنے آئی ہیں. ابھی تو یہ نہیں معلوم کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے ممالک میں کس نوعیت کے گینگ جو ہے متحرک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک امن کے لیے خطرہ ہے اور یہ کافی سیریس ڈیولپمنٹ ہے. جی ہمارے ساتھی رہیے. اعزاز صاحب آپ یہ کہیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق انہوں نے بتایا, اور پاکستان میں جو جن کو ہائر کیا جاتا ہے لوگوں کو, اور پھر سوشل میڈیا نہ صرف بلکہ پریکٹیکلی بھی لوگوں کو مروایا جاتا ہے ان کو پیسے دے کر, تو اس پر
کافی پہلے سے پاکستانی حکومت سوچ بھی رہی ہے اور ان اکاؤنٹس کے بارے میں نشاندہی بھی ہو رہی ہے جو پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہیں، تو مزید اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ یقیناً توجہ تو اور بھی ہونی چاہیے، لیکن مجھے جو پتہ چل رہا ہے جیسے جیسے معلومات آ رہی ہیں کہ اس میں بڑی سوفسٹیکیشن کی گئی، یعنی جن کیس بنایا گیا انٹیلیجنس ایجنٹس تھے ان کی طرف سے کسی بندے کو ہائر کیا گیا کہ آپ پہلے لوکیٹ کریں، انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ بزنس کی تھی، بزنس میں انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے تو آپ ذرا جا کے لوکیٹ کریے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کام کے لیے کر رہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنا ایک کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک انڈر ورلڈ کو کہ کرمنل انڈر ورلڈ کو کہا کہ آپ اس کو سروے کریں، پھر وہ سروے کر کے ان کو بھی نہیں پتا کہ دوسرے بندے نے کیا کیا ہے، اور پھر وہ اسیسنس کی ٹیم گئی، یعنی گویا کسی ایک گروپ کو دوسرے کا نہیں پتا تاکہ فنگر پرنٹس نہ مل سکیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے ہماری اپنی انٹیلیجنس کی بھی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس کو انرتھ کیا ہے، اور جس طرح فارن سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا پروف ہے ہمارے پاس۔ اب سوشل میڈیا میں جو مجھے سمجھ آئی تھی ان کا یہ کہ بھئی انہوں نے فیک اکاؤنٹس بھی بنائے ہوئے ہیں جس میں یہ پھر ایسی چیزوں کو یولوجائز کرتے ہیں، اپنا گرینڈیوز شو کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی پرانی بات نہیں ہے، کیونکہ نئی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہے ڈس انفو لیب میں ہنڈریڈ آف فیک این جی اوز، کئی 100 اور کئی جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے اکاؤنٹ، اور 15 سال تک آپ نے فیک ویب سائٹس بنا کے چلائیں جس کو یورپین یونین نے ڈسکور کیا۔ تو یعنی پاکستان کی طرف سے تو نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے یہ، تو ہندوستان کی طرف سے یہ جو رویہ ہے یہ ناقابل سمجھ ہے۔ اعزاز صاحب تھوڑا یہ بھی بتائیں، ایڈ آن کیجیے گا، آپ سابق سیکرٹری خارجہ ہے، آپ کو خارجہ معاملات کا پتہ ہے، تو اگر کوئی سیکرٹری خارجہ پریس بریفنگ دے رہا ہے تو معاملات کتنے سیریس کنسیڈر کیے جائے، اور انہوں نے خود بھی بتایا کہ تو صرف 2 کیسز ہیں، مزید بہت سے کیسز ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے، ایویڈنس جس سے متعلق جمع کیا جا رہا ہے۔ جی میرے خیال میں بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، جب فارن سیکرٹری خود آ کے بریفنگ کرتے ہیں یا فارن منسٹر کرتے ہیں ان کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ پاکستان کی نہ صرف ساورینٹی متاثر ہوئی ہے بلکہ ایک قسم کا خوف ہے وہ طاری کرنے کی کوشش کی گئی ان کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، کہ بھئی جس کے اوپر بھی ہم دائرہ لگائیں گے ہم پکڑ کے ماریں گے۔ اب یہ جو لوگ دو جن کے ہیں وہ شاید کشمیر کاز سے منسلک تھے، انڈیا میں کینیڈا اور امریکہ میں سکھ کاز کے بندوں کو، وچ مین کہ جو ہندوستان کے خلاف کوئی اٹھے گا اس کے اوپر یہ دائرہ لگائیں گے، اپنی انٹیلیجنس کے قاتل بھیجیں گے اور وہ جا کے اس کو مار دے گا۔ فارن سیکرٹری صاحب نے صحیح کیا کہ ذرا ہائر لیول پہ یہ بات کی ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ اب نہیں رہا، یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہوگا کہ ایک ایسا بڑا ملک پیدا ہو رہا ہے جو ایک ایسی ایڈیالوجی فالو کر رہا ہے جس کے اندر کوئی بھی ڈسینٹ ہوگی تو اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے فکر کی بات ہونی چاہیے ساری دنیا کو، اور جس طرح عمر بلال صوفی صاحب کہہ رہے ہیں میرے خیال میں وی نیڈ ٹو ٹیل دس اسٹوری ٹو دی انٹائر ورلڈ۔ ابھی آئی ہے خبر ہمارے پاس، لیکن میرے خیال میں یہ پہنچانی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہمارے طرف ہو سکتا ہے، کل کو مالدیوز میں ہو رہا ہوگا، شاید ہو ہی رہا ہو، مالدیوز میں بھی بڑے یہ کر رہے تھے، سری لنکا میں بھی ہو رہا ہوگا، نیپال میں بھی، تو یہ تو ٹھیک رویہ نہیں ہے ہندوستان کی طرف سے، میرے خیال میں بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ جی بہت شکریہ، اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب تجزیہ پیش کر رہے تھے، احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ماہر قانون، آپ سب کا بہت شکریہ۔